اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگے پگلی اسے ایسی باتوں کی سمجھ نہیں ہے جو تم اس کے لیے سوچ بیٹھی ہو، بہت معصوم ہے میرا بھائی۔ میری بات سنو، دیکھو جب میرے والدین کی حادثاتی موت ہوئی تھی تو عمر بس 10 سال کا تھا، میں 20 سال کا تھا، وہ مجھ سے 10 سال چھوٹا ہے۔ امی ابا کا بہت لاڈلا تھا، اس نے ماں باپ کی محبت نہیں دیکھی، اس لیے جب تمہیں وہ میرے حوالے سے دیکھنے لگا تو وہ بہت خوش تھا، کہتا تھا بھائی بھابھی آ جائیں گی تو ہمارا گھر بھی گھر لگے گا۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے یہ دیکھ کر کے تمہارا رویہ عمر کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میں تو پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے کہا آئی ایم سوری اسامہ۔ کہنے لگے آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہ ملے، یہ پہلی بار تھا اس لیے میں معاف کر رہا ہوں۔ میں اپنے بھائی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اسامہ کی یہ آخری بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن بہرحال میں چپ کر گئی۔ اسامہ نے مجھے منہ دکھائی میں سونے کا سیٹ دیا تھا، بے حد خوبصورت تھا۔ میرا سارا زیور اسامہ نے ہی اتارا تھا سوائے چوڑیوں کے۔ جب میں چوڑیاں اتارنے لگی تو کہنے لگا قندیل انہیں رہنے دو۔ کہنے لگا بہت خاموشی ہوتی ہے ہمارے گھر میں، تمہاری چوڑیاں اس خاموشی میں بجیں گی تو زندگی کا احساس ہوگا، انہیں کبھی مت اتارنا۔ کافی دیر وہ میرا ہاتھ پکڑے میری چوڑیوں کو اپنی انگلیوں سے کھیلتا رہا، پیار محبت کی باتیں کرتا رہا۔ بہرحال اسامہ بہت اچھے مزاج کا تھا، بالکل سادہ سا مزاج تھا۔ میں بے حد خوش تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو اسامہ کمرے میں نہیں تھا۔ جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ گھر میں نہ ساس تھی، نہ سسر، نہ ہی کوئی نند جس کو یہ فکر ہوتی کہ صبح صبح جلدی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل کر بیٹھنا ہے، کہیں اماں ابا کو برا نہ لگ جائے۔ اتنی صبح صبح وہ گئے کہاں؟ میں نے اپنے بالوں کو سمیٹا، جوڑا بنا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ دیکھا تو برابر والے کمرے میں اسامہ اپنے بھائی کے ساتھ سو رہا تھا، اور اس کا بھائی اس کے بازو پر سر رکھے، اپنا بازو اس کے سینے پر رکھے بے فکر سو رہا تھا۔ مجھے یہ بڑا عجیب لگا۔ اسامہ اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر شادی کی پہلی رات صبح اپنے بھائی کا خیال رکھنے آ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے عمر ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ وہ ڈرامے باز ہے۔ میں چپ چاپ کمرے میں آ کر دوبارہ لیٹ گئی، اپنا دل جلاتے ہوئے۔ پتہ نہیں کب میری دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ مجھے اسامہ نے ہلا کر جگایا تھا۔ کہنے لگا بیگم صاحبہ 11 بج رہے ہیں، کب